اللہ کی قسم علم کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ خباب الارض رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب اسلام قبول کر لیا لوگ باندھ دیتے، لوگ زنجیروں میں جکڑ دیتے، تکلیفیں دیتے، مار پیٹ کرتے، انتہا ہو گئی، صبر ختم ہو گیا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر اللہ کی مدد کب آنے والی ہے، کب یہ مشکلات دور ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کے بات کو سن کر آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار آ گئے کہ تم ایسے ہمت ہار گئے۔ علم کی بنیاد دیکھو عزیز دوستو، گزشتہ زمانے کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی دیتے تھے۔ کہا خباب الارض ارے مصیبتوں سے پریشان ہو گیا، یاد رکھو تم سے پہلے کچھ زمانے ایسے گزرے ہیں جہاں لوگ ایمان لے آتے، زمین میں گڑھا کھود دیا جاتا، ان کی گردن تک زمین میں ڈال دیا جاتا، اس کے بعد لوہے کے آروں سے ان کی گردن اور تن کو جدا کر دیا جاتا۔ خباب پہلے کے زمانے کے لوگ اس علم کی بنا پر، ایمان کی بنا پر آ گئے، لیکن وہ آرے سے چیر دینا بھی ان کو اللہ کے دین سے غافل نہیں کر سکا۔ خباب یہ علم ہے، یہ زمانے کے لوگوں سے پیغام لے لے۔ عزیز دوستو کیا حال ہوگا ہماری نسلیں جب آگے بڑھے گی، آپ کیا مثال بن سکیں گے آپ کی اولاد کے لیے؟ یہ مت سمجھے اولاد کی تربیت میں سے یہ بات ہے کہ زبان سے کہہ دو کہ پانی سیدھے ہاتھ سے پی لو، زبان سے کہہ دو کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھا لو، یہ تو تربیت کا ایک ادنا حصہ ہے۔ لیکن حقیقت میں عزیز دوستو تربیت اولاد کی اس موقع پر ہوتی ہے جب آپ کا عمل اولاد کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، جب آپ کے گھر پر مصیبتیں آتی ہیں، جب آپ کے آفسوں پر مصیبت آتی ہے، تو عزیز دوستو کیا صبر کا پیغام تم اولاد کو دیتے ہو؟ کیا دین پہ ثابت قدمی کا پیغام تم اولاد کو دیتے ہو؟ عزیز دوستو پیغام دیکھا جائے گا، قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے کہ زمانے کے لوگوں نے آئندہ زمانے کے لوگوں کے لیے علم کا کیسے کام کیا ہے، کہ کیسی قربانیاں دی ہے۔ کہ خندق والے اصحاب الاخدود قرآن مجید میں اللہ نے کہا ایک نوجوان بچہ جو جادوگر کے پاس جاتا تھا بادشاہ کے اور جادو سیکھتا تھا، جادوگروں کا زمانہ تھا، لیکن جب وہ جادو سیکھ کے گھر کو پلٹتا تھا راستے میں ایک عالم سے ملاقات ہوتی تھی، ایک علم والے سے ملاقات ہوتی تھی، علم سیکھتے بیٹھ جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ جادوگری چھوڑ کر دین اسلام کی آغوش میں آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا وہ لڑکا دکھائی نہیں دیتا، کہاں نظر آتا ہے؟ کہا وہ تو اسلام قبول کر چکا ہے، وہ راہب کے پاس بیٹھ کر اللہ کے دین کا ہو چکا ہے، جادوگری چھوڑ چکا ہے، تیری عبادت چھوڑ چکا ہے۔ بادشاہ نے کہا بچے کو لو، کشتی میں سوار کر کے سمندر کے بیچ پھینک دو۔ کشتی میں سوار کیا گیا، سمندر میں پھینک دیا جاتا۔ اللہ کا فیصلہ یہی تھا زمانے کے آنے والے لوگوں کو بتانا کہ علم کی بنیادیں کیا چیز ہوتی ہے۔ علم اگر نہیں دو گے، مثال اگر پیش نہیں کرو گے، اگر یوں ہی اللہ کے دین سے غفلت برتتے ہوئے حرام کاری میں مبتلا ہو جائے گی، تمہاری اولاد آنے والے زمانے کا سامنا کرنا مشکل ہو جائے گی۔ سمندر میں پھینک دیا، اللہ کی مرضی ہوئی، سمندر سے نکل کر بادشاہ کے پاس آتا ہے، کہا میری موت ایسے ہونے والی نہیں۔ بادشاہ نے کہا اونچی چٹان پر لے جا کے نیچے پھینک دو، اونچی چٹان سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اللہ کا فیصلہ جو آنا تھا اللہ نے بچا لیا۔ دوبارہ دربار میں گیا، زمانے کے لوگوں کی تیاری کرتا ہے، علم کی تیاری کرتا ہے، پیغام پیش کرتا ہے، کہا میں ایسے مرنے والا نہیں، اگر مجھے مارنا ہے ایک علم کی ضرورت ہے، تیر لے لئیے میری اور بسم اللہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام سے مجھے گلے پر تیر چلا، جب دیکھ میری موت ہوگی۔ بادشاہ نے کہا منظور ایسے ہی کروں گا، لیکن بچے نے کہا میری شرط یہ ہے تیرے سارے زمانے کے لوگوں کو جمع کر لینا، تو نے فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، اس زمانے کے لوگوں کو جمع کر لے۔ ایک میدان میں اونچائی پر مجھے چڑھا، جمع کر لیا گیا، اونچائی پر چڑھایا گیا، بادشاہ کے ہاتھ میں تیر، بسم اللہ اس بچے کے رب کے نام سے تیر چلاتا ہوں اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے۔ عزیز دوستو جیسے تیر چلایا گلے میں تیر اترا، بچہ وہیں مر گیا۔ زمانے کے فتنے کو ایک علم سے ختم کر دیا۔ جیسے زمانے نے دیکھا پکار کر کہا ہم ایمان لائے اللہ پر جس پر یہ بچہ ایمان لے کر آیا تھا۔ عزیز دوستو علم یہ چیز ہے، زمانے کے لوگوں کے لیے پیغام دیتے چلے جانا، دین کی بنیادیں مضبوط کر دینا۔ اسلامی اسکول میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں، حملہ کر دو اسلامی اسکول پر جا کر کہ یہ 2-4 سورے پڑھا کر یہ ہزاروں لاکھوں روپے کی فیس وصول کرنا نہیں، دین سینے میں اتارنے تمہارے پاس بھیجا گیا، لیکن اسلامی اسکول قابل نہیں ہے، نکال کے مدارس بچوں کو بھیجا دیجئے۔ اور عزیز دوستو ہر گھر میں کم سے کم ایک عالم کورس کے لیے بچے کو نکلنا چاہیے، ایک بچہ تیار ہونا
چاہیے. صحابہ کرام کو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما تم میں کچھ لوگ ضرور ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں. اصحاب صفہ اس بات کی دلیل ہے. حدیث دوستو, ہم میں سے دین کی علم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے, تبلیغ کرنے کے لیے, خاندان کو بچانے کے لیے, فتنوں سے محفوظ رکھنے, فتاوے دینے, مسائل کو حل کرنے, ہماری اولاد کی فکر کرنا چاہیے. آپ دیکھیے آج عالم حافظ صرف غریب لوگوں کا سیوا بن کر رہ گیا. مدارس زکوٰۃ کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ وہاں کروڑ پتیوں کے پیسے نہیں جاتے. مدارس زکوٰۃ کیوں لیتے ہیں؟ وہاں پیسے والوں کے لوگ نہیں جاتے. ہمارا نظریہ بدل چکا ہے. ایک فتنے میں قوم مبتلا ہو چکی. آنے والے 20-25 سال اگر ایسی نکل گئے, یاد رکھو پھر ٹٹولتے پھرنا پڑے گا تم کو. بلاؤ عالموں کو. آج بھی حال ہے کہ مساجد اتنی ہے ہمارے پاس لیکن حفاظ کرام نہیں ہے. کہاں سے لانا پڑتا؟ حیدرآباد کے باہر سے. ہمارے گھروں میں نہیں ہے. کیوں؟ کیا حفاظ کا شعبہ گرے ہوا شعبہ ہے؟ کیا حافظوں کا شعبہ سب سے نچلی طبقے کا ہے؟ حدیث دو سے نظریہ چھوڑنا پڑے گا. حفاظ ہمارے گھروں میں سے, علماء ہمارے گھروں میں سے اگر نہیں نکالیں گے تو آپ کی نسل ہی بنجر زمین ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری وہ قوم, میری امت کے وہ لوگ جو میرے لائے ہوئے دین سے فائدہ نہیں اٹھاتے اس بنجر زمین کی طرح ہے جس پر بارش برستی ہے, نہ پانی کو چوستی ہے نہ پانی کو اپنے اندر ٹھہراتی ہے. بارش برستی ہے, پانی بہہ کر نکل جاتا ہے. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے فائدہ نہیں اٹھاتے. حدیث دوستو, خباب بن عرب اور اس ساتھی کا واقعہ ہمارے لیے پیغام ہے. جب لوگ اسلام قبول کر چکے, اصحاب الاخدود قرآن میں کہا آؤ ایمان والو اب آگ کے خندقوں میں تمہیں ڈھکیلا جائے گا. بڑے بڑے خندق کھود دیے گئے, آگ کے شعلے جلائے گئے. یہی بچے کی قربانی دے کر جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ایک ایک کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا. حدیث دوستو, زمانے کا وہ بچہ, زمانے کی عورت, زمانے کے وہ لوگ ہمیں پیغام دیتے ہیں علم کیا چیز ہے. علم سے غفلت نہیں ہو سکتی, اللہ کے دین سے روگردانی نہیں ہو سکتی. ایک کے بعد ایک پھینکا جا رہا تھا. اتنے میں ایک دودھ پیتے بچے کو ایک ماں لے کر آگ کے شعلوں کے پاس کھڑی ہو گئی. ماں اپنے معصوم لاڈلے کی طرف دیکھتی, یہ آگ کے شعلوں میں کیسا کود پڑوں, میں جل جاؤں پرواہ نہیں, یہ معصوم کو جلتی آگ میں کیسا چھوڑوں. علم وہ چیز ہے اللہ جس کی زبان سے چاہے دے دے. اس معصوم دودھ پیتے بچے نے پکار کر کہا ماں کود پڑ, ارے ہم حق پر ہے. ماں نے بچے کی آواز جیسے سنی آگ میں بچے کو لیے کود پڑی. حدیث دوستو, یہ زمانے کے لوگ ہیں جو پیغام بن جاتے ہمارے لیے. اللہ کے دین کا علم جو ہوتا ہے یاد رکھیے کبھی غافل نہیں ہوتا. حدیث دوستو, فتنے کے دور آئیں گے, زمین پر سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا. حدیث دوستو, وہ لوگ کیسے سامنا کریں گے. علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے آپ سوچ کر دیکھیں. دین اسلام کی نالج کی کتنی بڑی اہمیت ہے سوچ کر دیکھیں. دجال زمین سے نکلنے سے 3 سال پہلے زمین کو اللہ حکم دے گا, آسمان کو اللہ حکم دے گا 1/3 بارش اور اناج روک لو. 1/3 اور بارش اناج کی کمی ہو جائے گی. دجال نکلنے سے 2 سال پہلے اور ایک مزید 1/3 بارش اور اناج روک دیا جائے گا. جب دجال نکلنے سے 1 سال پہلے نہ زمین سے اناج کا دانہ اگے گا نہ آسمان سے بارش کا بوند برسے گا. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس حدیث کو سنا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ارے اس دور کے لوگ کیا کھائیں گے اور کیا پیئیں گے, علم کی کیا ضرورت ہے. حدیث دوستو, ایسے سخت حالات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے کے جو مومن ہوں گے, اس زمانے کے جو مسلمان ہوں گے, ان کا رزق اللہ کا ذکر ہوگا. وہ اللہ کا ذکر کرتے چلے جائیں گے, اللہ توانائی عطا کرتا چلا جائے گا. حدیث دوستو, اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کے دین کا علم قریب ہونا ضروری ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم میں سے ہر ایک کے لیے اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا علم حاصل کرتے رہنا لازم ہے. ہم میں سے ہر ایک کے لیے دین اسلام کے مسائل کے علم حاصل کرتے رہنا لازم ہے. ہم میں سے ہر ایک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم حاصل کرتے رہنا لازم ہے, جسے اصول الثلاثہ کہا گیا. اور کئی مرتبہ اس مسجد کے مبارک جگہ سے آپ کے سامنے کورس منعقد کیا گیا. حدیث دوستو, غفلت چھوڑ دیجئے, علم کی طرف آئیے. یہ زندگی تو چلے جائے گی. صبح اٹھیں گے, آپ منہ دھوئیں گے, آپ کے پاس برش اور الٹی کا ہوگا, آپ کے پاس پیسٹ باہر کا ہوگا, ابلے ہوا انڈا آئے گا, دودھ کا پیالہ آئے گا, چائے پینے والے چائے پئیں گے, کافی والے کافی پئیں گے, ڈائننگ ٹیبل پہ کھایا جائے گا, دستر پہ کھایا جائے گا. دوپہر
کا وقت ہوگا, آپ آفس کو نکلیں گے, آپ شام کو پلٹیں گے, ایک زندگی کا سسٹم سیٹ ہے, سب کچھ سیٹ ہے, پریشانی نہیں ہے. فون کال پہ ڈاکٹر ہے, فون کال پہ پانی ہے, فون کال پہ کھانا ہے. عزیز دوستو, اگر کچھ نہیں ہے تو دین اسلام کا علم ہی ہے. تیرے امیر مال مست ہے, تیرے غریب حال مست ہے. امیر اپنے حال میں مست ہو گیا, غریب اپنے حال میں مست ہو گیا. کوئی زومیٹو میں مصروف ہے, کوئی رشتے میں مصروف ہے, کوئی کسی اور چیز میں مصروف ہے. عزیز دوستو, اگر فکر نہیں ہے, اپنی اولاد کی نہیں ہے, بس آپ بیٹھے میں قرآن پڑھتے ہوئے اور بچے کو فون دے دیے, بچہ فون پہ کیا دیکھ رہا, اس کے آنے والے زمانے کی فکر ہم کو نہیں ہے. عزیز دوستو, اسلام سے غفلت مت کریں. یہ پہلا عظیم فیصلہ عزیز دوستو اگر آج نہیں لیا گیا, زمانے کے آنے والے فطروں کا سامنا شاید ہماری اولاد نہ کر پائے. اللہ ہمیں صحیح فیصلہ لینے کی توفیق عطا کرے. عزیز دوستو, وقت کم ہے.